علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ سیالوی صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ قرار الحسن کی ٹیم سر عام اپنی فلاحی خدمات کو سوشل میڈیا پر دکھاوا کرتی ہے، کیا ایسی دکھاوے والی نیکی جسے ریاکاری کہتے ہیں ان کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عنایت اللہ سیالوی صاحب آپ نے جس حدیث کو پیش کیا ہے وہ بخاری شریف حدیث نمبر 1423 میں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ میں ان میں سے صرف ایک شخص کا ذکر کر رہا ہوں جس کا یہاں ذکر کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ بالکل واضح حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے، اور نمبر بھی میں نے بتا دیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرا ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن اسی کے برعکس ہے 2 حدیثیں اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1678، جبکہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3675 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں اپنا آدھا مال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، یعنی جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا گیا، یعنی آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب مال لے آئے جو ان کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، اور جب پوچھا گیا تو کہا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں آدھا مال لایا ہوں، انہوں نے سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، تو پھر میں نے اپنے جی میں کہا، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا، یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے پیارے نبی اس بات کا اظہار کرنا انہیں پسند نہ ہوتا تو کیوں سوال کرتے کہ تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ یہ بتانا مقصود تھا، اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، تو سوال کرنا کہ تاکہ وہ جواب دے اور لوگوں کو پتہ چلے۔ اور آج ہم دنیا والوں کو پتہ ہے کہ فلاں موقع پر سیدنا ابو بکر نے کیا دیا، سیدنا عمر فاروق نے کیا دیا، سیدنا عثمان غنی نے کیا دیا، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک موقع پر جب رسول پاک نے اعلان کیا کہ صدقہ دینے کا اعلان کیا تو آپ نے اپنے گھر سے 8000 درہم میں سے 4000 درہم لا کر رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اسی طرح ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے 1 سا کھجور لا کر رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اگر یہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہوتی یا اظہار نہ کیا جاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر ایک ہاتھ سے دیتے دوسرا ہاتھ کو خبر نہ ہو تو ہمیں پوری دنیا کو کیسے پتہ چلتا؟ بخاری شریف حدیث ہے اور مسلم شریف وغیرہ میں کیسے اس کا تذکرہ آتا؟ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو آپ دے رہے ہیں جس کو دینے میں اس کی اگر ہم اظہار کریں گے تو اس کی خودداری مجروح ہوگی، کسی بیوہ کو دے رہے ہیں، کسی یتیم کو دے رہے ہیں، کسی سفید پوش فیملی کو دے رہے ہیں، تو وہاں آپ خاموشی سے دیں تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے، اس کی خودداری مجروح نہ ہو۔ گردش زمانے نے اس کو یہاں لا کر کھڑا کیا ہے، وہ مانگنے کھانے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ ان کو اظہار نہ کریں اور ایسے دیں کہ جیسے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی حدیث نمبر 1423 پہ عمل کریں۔ اور جب علل اعلان چندہ لیا جا رہا ہو، جیسے مسجد کے حوالے سے ہوتا ہے، مدرسے کے حوالے سے ہوتا ہے، اسی طرح کوئی سیلاب آ گیا کسی علاقے میں، پچھلے سال ہمارے یہاں سیلاب آ گیا تو علل اعلان ساری تنظیمیں نکل کر اور اعلان کر کے چندہ لے رہی تھیں، اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ڈونیشن دیا، تو وہاں اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم چندہ لے رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں، اس کی خودداری مجروح ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ لگا کر اپنا چندہ وصول کرتے ہیں، پھر لے جا کر وہاں پر ان غربا و مساکین کو دے دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ان کی فیس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے فلاں بیوہ کو، اور اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ میں نے گویا منی کو، یہ میں نے چنی خاتون کو، یہ میں نے گویا منٹو کو، یہ میں نے ببلو کو ہم نے یہ دیا ہے،
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ غلط کر رکھا ہے کہ آپ ان کو دنیا والوں کے سامنے ننگا کر رہے ہیں یا دنیا والوں کے سامنے ان کی عزت سے کھیل رہے ہیں. ہاں اگر کوئی مانگنے کھانے والا لینان مانگ رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا دنیا جانتی ہے یہ مانگتے کھاتے رہتے ہیں, جیسا کہ کچھ بھیک مانگنے والے چپک جاتے ہیں, ان کو اعلان کرنے کے دینے میں یا ان کو کسی کے سامنے اظہار کر کے دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن خوددار لوگوں کے سامنے ہم اظہار نہ کریں, اس حدیث پر عمل کریں. اور اسی طرح ان حدیثوں کا کیا بنے گا جس میں رسول پاک نے خود سوال کر کے ان چیزوں کا برملا اظہار کیا ہے اور واضح کیا ہے. تو ایسی صورتوں میں ہمیں جیسے مسجد ہے, مدرسہ ہے, اور کسی سیلاب زدگان کے لیے ہو, زلزلے زدگان کے لیے ہو, تو ان لوگوں کے لیے ہم اگر اعلان کر کے دیتے ہیں, اعلان کر کے چندہ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. اور ترغیب جب ہوتی ہے تو لوگ دیتے ہیں بڑھ چڑھ کر اس میں. اسی طرح قرار الحسن صاحب کی جو ٹیم کام کر رہی ہے, میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو تھوڑی بہت معلومات لی آپ کے اس سوال کے آنے کے بعد, تو یہ لوگ جاتے گئے رمضان المبارک میں نے دیکھا ڈور ٹو ڈور جاتے گئے, دستک دیتے گئے, راشن رکھتے گئے, بس اس کی ایک پکچر لے لیتے ہیں کہ میں نے اس غریب کے دروازے پہ راشن رکھ دیا ہے. وہاں کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی, کسی مسکین کی, کسی سفید پوش فیملی کی تصویر نہیں لیتے, اور اگر لیتے ہیں تو ان کا چہرہ بالکل نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر کون ہے. تو اس طرح یہ دینے میں کم سے کم جن لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے یا جو آپس میں انہوں نے کلیکشن کیا ہے, سارے لوگ موجود نہیں ہیں, ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا راشن یہ ڈور ٹو ڈور ہم پہنچا رہے ہیں. اس میں کسی کا فیس ظاہر نہیں کیا جاتا. تو ایسے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈونیشن دیں, زیادہ سے زیادہ غربا و مساکین کی گویا داد رسی کی جائے. اور اسی طرح ان کے خدمات, اقرار الحسن صاحب جاتے ہیں کسی بلڈ کے سینٹر پہ اور جا کر وہاں پہ اپنا بلڈ دیتے گئے. جب یہی اب ان کے رضاکار دیکھتے گئے, ٹیم سر عام کی جو کارکن ہیں وہ دیکھتے گئے, تو وہ بھی جا کر بلڈ دیتے ہیں. گویا ہزاروں کی تعداد میں رضاکار جاتے ہیں, جا کے اپنا بلڈ دیتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ بسا اوقات ایک بوتل خون کے لیے مریض مر جاتا ہے, تو جس کا مریض مر گیا ہے یا جس کے مریض کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے اور ایسے رضاکاروں کے ذریعے ان کو خون مل جاتا ہے, ان کا مریض جی جاتا ہے, بچ جاتا ہے اور اسے زندگی مل جاتی ہے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. اس قربانی کو مد نظر رکھیں, ان کے جو خدمات ہیں کرپشن کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ سراہیں گے واقعتاً کہ یہ شخص کتنا بڑا کام کر رکھا ہے. اور نہ یہ کہ پاکستان میں بلکہ دیگر ملکوں میں بھی سنا ہے کہ لندن میں بھی ان کے رضاکار کام کر رہے ہیں, ترکی میں بھی زلزلہ آیا وہاں بھی ان کے رضاکار گئے کام کر رہے ہیں. پورے پاکستان کی ہر شہر میں, چاہے وہ کراچی ہو, اسلام آباد ہو, ملتان ہو, فیصل آباد ہو, اور دیگر حیدرآباد ہو, مراد آباد ہو, کوئی بھی بات ہو, تمام شہروں میں وہ جا کر وہاں خدمات انجام دے رہے ان کے رضاکار, اور عام لوگوں سے چندہ بھی نہیں لیتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے لوگوں کی اپریشیٹ کریں, ان کو سراہیں, ان کی خدمات کو سراہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی خدمات کو سراہنا چاہیے, نہ یہ کہ ان پر تنقید کرنا چاہیے. اور یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک خدمت ہے, اور اس پر بھی ان کو ضرور بے ضرور ثواب ملے گا, کیونکہ وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے بلکہ عوام کی خدمات گویا کھلے دل کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عوام کی خدمات کر رہے ہوتے ہیں. میری معلومات تو یہی ہے, اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو ہماری ان کی رضاکار سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اصلاح کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق دے. وما علینا الا البلاغ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.